بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشفاق احمد صاحب لکھتے ہیں کہ پسینے میں شرابور عبدالغفور نے پرانا عمارتی سامان بیچنے والی دکان پر سائیکل کو بریک لگائی۔ اس کی اکھڑی ہوئی سانس سے اندازہ کرنا مشکل نہ تھا کہ وہ طویل مسافت طے کر کے آیا ہے۔ سائیکل سے اترتے ہی اس نے دکاندار کو 30 روپے دیتے ہوئے 10 پرانی اینٹیں طلب کی۔ دکاندار اپنے ملازم سے اینٹیں دینے کا کہہ کر خود اخبار پڑھنے میں مصروف ہو گیا۔ عبدالغفور نے اینٹیں احتیاط سے کیریئر کے ساتھ باندھی اور سائیکل کو گھسیٹتا ہوا پیدل ہی روانہ ہو گیا۔ دکاندار اچانک کسی خیال سے چونکا اور اخبار ایک طرف رکھ کر عبدالغفور کو جاتے ہوئے دیکھنے لگا اور سوچنے لگا کہ یہ شخص جو ایک عرصہ سے ہر دوسرے تیسرے دن 10 اینٹیں خرید کر لے جاتا ہے، ان کا کیا کرتا ہوگا۔ اتفاق سے اگلے ہی دن عبدالغفور اس کی دکان پر 10 اینٹیں خریدنے کے لیے آ گیا۔ دکاندار کے تجسس نے اس سے سوال کرنے پر مجبور کر دیا۔ اس نے عبدالغفور کو بیٹھنے کے لیے اور ملازم لڑکے کو چائے لانے کے لیے کہا۔ عبدالغفور عزت افزائی پر حیران ہوتے ہوئے قریب ہی پڑے موڑے پر بیٹھ گیا اور سوالیہ نظروں سے دکاندار کو دیکھنے لگا۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد دکاندار نے گفتگو کا آغاز کیا۔ اگر برا نہ مانو تو میں تم سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو تم ہر دوسرے تیسرے دن 10 اینٹیں لے جاتے ہو، ان کا آخر کیا کرتے ہو؟ عبدالغفور نے ذرا سے توقف کے بعد جھجکتے ہوئے جواب دیا، مجھے دراصل 1500 اینٹوں کی ضرورت ہے جو میں اکٹھی خریدنے کے قابل نہیں ہوں۔ دہاڑی دار مزدور ہوں، کبھی کام ملتا ہے کبھی نہیں۔ جس دن کام مل جاتا ہے اس دن میری کوشش ہوتی ہے کہ میں کچھ اینٹیں خرید کر جمع کر لوں۔ 1500 اینٹیں کس مقصد کے لیے اکٹھی کر رہے ہو؟ گھر کے صحن کی دیواریں اونچی کر کے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت پر عمل کرنے کے لیے؟ وہ مبارک نصیحت کیا ہے؟ ایک شخص نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ اس کا اچھا بھلا کاروبار کچھ عرصے سے انتہائی مندے کا شکار ہو گیا ہے۔ تنگ دستی کی وجہ سے 2 وقت کی روٹی پوری کرنے کے لیے ادھار کی نوبت آ گئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کی باتیں ہمدردی کے ساتھ سننے کے بعد مشورہ دیا کہ وہ اپنے گھر کے صحن کی دیواریں اونچی کر لے، سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ وہ شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مزید کوئی سوال کیے بغیر رخصت ہو گیا۔ کچھ ہی دن بعد اس نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر انتہائی مسرت بھرے لہجے میں بتایا کہ اس کا کاروبار چمک اٹھا ہے اور الحمدللہ قرض بھی اتارنے کے قابل ہو گیا ہے۔ لیکن اس کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ صحن کی دیواروں کا رزق میں تنگی سے کیا تعلق تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکراتے ہوئے اسے سمجھایا کہ اس کی گلی سے ایک یہودی گھوڑے پر سوار ہو کر گزرتا تھا۔ دیواریں چھوٹی ہونے کی وجہ سے صحن میں کام کاج کرتی اس کی بیوی پر یہودی کی نظریں پڑتی تھیں۔ اس بے پردگی کی وجہ سے رزق میں تنگی آ رہی تھی۔ دیوار اونچی ہونے سے بے پردگی ختم ہو گئی اور رزق میں برکت آ گئی۔ سبحان اللہ! دکاندار کے منہ سے بے ساختہ نکلا، برگد والی گلی میں میری ایک چھوٹی سی کھوٹی ہے۔ عبدالغفور نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، جہاں میں اپنی 8 اور 7 سالہ 2 بیٹیوں کے ساتھ رہتا ہوں، صحن کی دیواریں نہ ہونے کے برابر ہیں۔ میری کوشش ہے کہ اس سے پہلے کہ بیٹیاں بڑی ہوں، صحن کی دیواریں مکمل کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت پر عمل کر لوں تاکہ بے پردگی کی نحوست سے بچا رہوں۔ بہت نیک جذبہ ہے۔ کتنی اینٹیں جمع کر چکے ہو اب تک؟ عبدالغفور نے انگلیوں پر حساب لگا کر بتایا کہ 300 سے کچھ زیادہ ہی ہو گئی ہیں۔ چائے آ گئی تھی۔ دکاندار نے چائے پیالی میں انڈیلتے ہوئے سرگوشی کی، تم فکر نہ کرو، تمہارے صحن کی دیواریں میں مکمل کروا دوں گا۔ جی آپ مجھے امید ہے کہ تم مجھے اس نیک کام سے نہیں روکو گے، اور میری یہ بھی خواہش ہے کہ تم میری دکان پر مستقل ملازم کی حیثیت سے کام کرو۔ عبدالغفور کی آنکھوں میں نمی تیر گئی۔ وہ غیر ارادی طور پر آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے سوچنے لگا کہ رب تعالیٰ کتنا کریم ہے کہ نیک کام کے ارادے پر ہی اپنے بندے پر عنایات کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اسی طرح سخاوت کا ایک اور خوبصورت واقعہ ہے کہ امریکہ میں سب سے مشہور براڈ کاسٹر اوپرا ونفری ہیں، جس نے اپنی ساری زندگی اپنے اسی کام سے وفا کرتے گزار دی۔ آخر ایک دن اوپرا نے محسوس کیا کہ میرا جسم شاید اب میری اتنی محنتوں و مشقت میں میرا ساتھ نہ دے۔
لیکن یہ دلی طور پر اپنے کام سے، اپنی زندگی سے مطمئن تھی، اور آخر ایک دن اس نے اپنی ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا تو چند دن بعد وہاں کے لوگوں نے فٹ بال اسٹیڈیم میں ان کے اعزاز میں ایک تقریب منعقد کی، جس میں اوپرا کو نہیں بتایا گیا تھا، لیکن ہر آنکھ اشک بار تب ہوئی، پورے عالم میں، یعنی دنیا میں ہر شخص جس نے یہ سنا، اسے یہ جان کر حیرت ہوئی کہ اوپرا نے ایک چوتھائی صدی تک بغیر کسی کو بتائے 65,000 غریب لوگوں کی کفالت کی۔ ان میں سے بہت سے لوگ اسٹیڈیم میں شریک تھے اور 40-50 لوگ موم بتیاں لے کر آئے تھے۔ ان میں سے 5 ہارورڈ یونیورسٹی کے بہت بڑے پروفیسر تھے، جنہوں نے پوری دنیا میں اپنے نام کا لوہا منوایا، اور سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں ایسے ہونہار طالب علموں کو پروان چڑھایا جو پوری دنیا کی مختلف یونیورسٹیز میں اسٹوڈنٹس کے اندر علم کی نئی روشنیوں کو پروان چڑھا رہے ہیں۔ ان لوگوں میں، ان پروفیسرز میں مسلمان، عیسائی، یہودی یعنی کافر، انگریز، ہر مکتبہ فکر کے لوگ شامل ہیں۔ ان پروفیسرز نے خلاصہ کرتے ہوئے ایک مختصر خطبہ دیا اور یہ بتایا کہ اگر یہ اوپرا نہ ہوتی تو اب ہم اس سے مختلف جگہ پر ہوتے۔ پھر ایک پروفیسر نے روتے ہوئے کہا کہ یہ بھی ممکن ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوتے جو اس دنیا میں ہی نہ ہوتے، یا اس دنیا میں قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہوتے۔ ان 65,000 لوگوں میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو یتیم خانوں میں پلے بڑھے، جن کے کپڑے، جوتے، کھانا پینا، تعلیم، اخراجات اور دیگر لوازمات اوپرا اپنی جیب سے ادا کرتی تھی، اور کسی کو بھی کان و کان خبر نہ ہوئی، ماں سوائے 2-4 لوگوں کے۔ ان 65,000 لوگوں میں نہ صرف جوان شامل تھے بلکہ اولڈ ایج ہوم میں رہنے والے بزرگ بھی شامل تھے، جن کو کھانے، کپڑے اور دیگر چیزوں کی مد میں اوپرا ہزاروں ڈالرز خرچ کرتی تھی۔ الغرض اس عورت نے بغیر کسی مذہبی تفریق کے رنگ و نسل کے 65,000 لوگوں کی کفالت کی۔ ان 65,000 لوگوں میں ان 65,000 لوگوں میں 65,000 لوگوں میں بے شمار لوگ آج ایسے ہیں جو آج جس مقام پر ہیں، اس میں اہم کردار اوپرا اونفری کا ہے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت کے بغیر، اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کوئی پتہ تک نہیں ہل سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو وسیلہ بنا کر اس عورت کے ہاتھوں کے ذریعے 65,000 لوگوں کی کفالت کروائی۔ اپنی جاب کے دوران اوپرا نے کبھی اپنے چینل والوں سے اضافی پیسے چارج کیے نہ مانگے، بلکہ اپنی زندگی کو سادہ کرنے کی کوشش کرتی گئی اور اپنے اخراجات میں سے ہر مہینے باقاعدگی سے ان 65,000 لوگوں کو اپنے گھر کا، اپنے کنبے کا فرد جان کر ان کی مدد کرتی رہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ اوپرا نے پہلے دن سے ہی 65,000 لوگوں کی کفالت کی، بلکہ پہلے 1، پھر 2، پھر 5، پھر 10، اس طرح بڑھتے بڑھتے جب انہوں نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا تب تک انہوں نے اپنی زندگی میں 65,000 لوگوں کی مدد کی، ان کی کفالت کی، اور وہ بھی بغیر کسی مذہبی تفریق کے اور کسی بھی تعصب کے۔ کیا ایک شخص 65,000 لوگوں کی زندگی بدل سکتا ہے، اور وہ بھی چھپ کر، بغیر کسی رنگ و نسل، مذہبی تفریق اور مشہوری کے؟ اس موقع پر سقراط کا سنہری قول یاد آتا ہے کہ انسانیت کوئی مذہب نہیں ہے بلکہ ایک درجہ ہے جس تک کچھ لوگ ہی پہنچتے ہیں۔ پاکستانی کروڑ پتیوں اور ارب پتیوں کو چاہیے کہ مختلف حیل و بہانوں سے دوسروں کی املاک کا غلط استعمال کرنے کی بجائے انسانی صلاحیتوں میں اضافہ کریں، انسانیت کا مظہر بنیں، غریبوں کے بچوں کو اسکول تک پہنچائیں، جن گھروں میں 2 وقت کی روٹی نہیں بنتی ان تک اناج راشن پہنچائیں، ان بچوں کا مستقبل سنوارنے میں ان کی مالی مدد کریں۔ یہ اوپرا خاتون غیر مسلم ہے، میں یہ تو نہیں جانتا کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ اس کا کیا فیصلہ کریں گے، یہ جنت میں جائے گی یا دوزخ میں، یہ خدا کی ذات ہی جانتی ہے، لیکن میرا دل یہ کہتا ہے کہ جس قدر اس نے لوگوں کی خدمت کی، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت میں کچھ نہ کچھ صلہ ضرور عطا کریں گے۔ بے شک وہ جسے چاہے دنیا اور آخرت میں نواز سکتا ہے، لیکن انہوں نے جو کام کیا وہ انہیں تا قیامت زندہ رکھے گا، اور یہ مسلم غیر مسلم کی بحث سے کہیں آگے کی نیک خاتون نکلیں، جنہوں نے اپنی محنت سے کمایا ہوا پیسہ بجائے صرف اپنی اور اپنے بچوں کی ذات پر لگانے کے 65,000 لوگوں کی زندگیوں کو سنوارنے میں، ان کی زندگیوں میں نئی روشنی پیدا کرنے میں خرچ کر دیے۔